سورۃ الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، پھر جب آپ نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، قال ھذا ربی، آپ نے فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، اس لیے کہ یہ زیادہ بڑا ہے۔ یعنی کون سا سوال کیا کہ سورج کو میرا رب تم اس لیے کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہتے ہو؟ فلما افلت، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قومی، آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں۔ انی وجہت وجہیہ، بے شک میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، للذی فطر السماوات والارض، اس رب العالمین کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، حنیفاً، میں ہر باطل سے دور ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا، قال، آپ نے فرمایا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدان، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں کرتا جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ کافر ڈراتے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج اور یہ بت جن کی آپ مذمت کرتے ہیں تو یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ ایسا نہ کریں ورنہ یہ سب مل کر آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کی گرفت کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ان بے جان چیزوں سے میں کوئی خوف نہیں کرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، ہر چیز کو میرا رب جاننے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو ان چیزوں سے میں کیوں ڈروں؟ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ تم خوف نہیں کرتے کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دلیل اور کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ تم نے اپنی مرضی سے یہ بت بنائے، اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے، اپنی مرضی سے پوجا میں لگ گئے۔ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کے یہاں عقائد بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ جس بھی چیز کو عظیم سمجھتے ہیں اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں۔ کسی نے دریا کو اپنا خدا سمجھ لیا، کسی نے درخت کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے درختوں کو، اور کسی نے جو ہے مختلف قسم کی شکلیں بنائی اور یہ تصور کیا کہ ہماری دیوی اس شکل کی ہوگی، ہمارا دیوتا اس شکل کا ہوگا، اور یہ شکلیں بنا کر پھر اس میں بھی شکل بھی ان کی اپنی منمانیاں ہیں۔ کسی نے 2 آنکھیں بنائی، کسی نے 4 آنکھیں بنائی، کسی نے 6 آنکھیں بنائی، کسی نے 2 ہاتھ بنائے، کسی نے 6 ہاتھ بنا دیے۔ تو عجیب و غریب انہوں نے شکلیں بنائی، کسی کو کالا بنایا، کسی کو پیلا بنایا۔ جسے کالا بنایا تو کہنے لگی ہماری کالی دیوی ہے اور اس کی پوجا تو ضروری ہے، اگر پوجا نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خون پی لے گی۔ اس طرح کے من گھڑت انہوں نے خیالات بنا لیے، ان کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی ان کے پاس الہامی کتاب نہیں، یہ صرف ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ من گھڑت صورتیں جو دیوی اور دیوتا کی شکل میں
تم نے بتوں کی بنائی ہیں، وہ درخت، وہ دریا، وہ سورج، وہ چاند جس کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، مگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں۔ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، ساری نعمتیں دینے والا ہے، تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، آپ نے فرمایا پھر بتاؤ دونوں گروہ میں سے اطمینان اور چین کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یقیناً میں ہی ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہو، تو مجھے ہی سکون بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے تو ایسی حرکت نہ کرتے، اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا، یعنی شرک سے، کفر سے بھی بچے اور ہر قسم کے گناہوں سے بھی بچے، عقیدہ بھی درست ہے اور عمل بھی درست ہے۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، کامیابی ہے۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومی، یہ ہمارے دلائل ہیں، یہ ہماری حجتیں ہیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف عطا فرمائیں۔ نرفع درجات من نشاء، مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ارشاد فرمایا ہم جسے چاہتے ہیں کئی درجے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو انبیاء، اولیاء، فرشتوں کو جو مقام ملا وہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کی عطا سے ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ اسحاق تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جوان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی عمر عطا فرمائی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہے، عیسائیوں کا رد بھی ہے، مشرکین مکہ کا بھی رد ہے۔ مکے کے پجاری جو بتوں کی پوجا کرتے، وہ کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی اولاد بھی یہی کرتی تھی۔ یہودی یہ کہتے کہ یہ سارے یہودی تھے، عیسائی کہتے یہ سارے عیسائی تھے۔ قرآن پاک نے سب کی مذمت فرمائی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کو ہم نے ہمیشہ کے لیے ہدایت سے نوازا، اور وہ کبھی یہودیت، عیسائیت یا شرک اور کفر کی طرف کبھی نہ گئے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہدایت عطا فرمائی، یعنی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور آپ کی اولاد سے داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کو مقام و مرتبہ ہم نے عطا کیا۔ وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دینے والے تھے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیکی کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو بھی ہم نے ہی مقام و مرتبہ دیا، اور انہوں نے بھی اسلام ہی کی دعوت دی۔ کل من الصالحین، تمام کے تمام نیکوکاروں میں سے تھے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، حضرت اسماعیل، یسع، یونس اور حضرت لوط علیہم السلام
پر بھی ہم نے ہی فضل کیا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی.